ایک مرتبہ جناب انور مقصود صاحب نے کہا تھا کہ شکر ہے میر تقی میر می ٹو کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ شکر ہے کہ مرزا غالب بھی اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ پہلے تو وہ صرف یہ کہہ کر چلے گئے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اب اگر وہ اتنا بال کی کھال کھینچتے ہوئے دنیا کو دیکھتے اور اندر سے کچھ بھی نہ نکلتا، سب کچھ بودا ہی ہوتا، پوری دنیا ہی بودی ہوتی، تو پھر نہ جانے وہ کیا کہہ جاتے۔ بہت مہینوں سے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق جو کیس چل رہا ہے آئینی عدالت میں کہ کیا سویلینز کا ٹرائل کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ملٹری کورٹس میں، یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے۔ آئینی بینچ پورے کا پورا کمپرومائزڈ ہے، اس کے تمام ججز کمپرومائزڈ ہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ پہلے سپریم کورٹ میں آزاد خیال ججوں کو اقلیت میں بدلا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، پورے کے پورے سپریم کورٹ پر اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کی بیک جماعتوں نے قبضہ کر لیا، چیف جسٹس سے لے کر آئینی بینچ تک سب کے سب لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ پورے کا پورا یہ نظام فیبریکیٹڈ اور ڈیزائن، اور اس کا نشانہ ایک شخص عمران خان ہے، باقی سب کا سب ڈرامہ ہے۔ اس ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پورے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اداروں کی ساکھ بری طرح مچرو کی جا رہی ہے، اور آزاد رائے رکھنے والے ججز کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، پاکستان کے عام آدمیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ سب ایک ڈھکوسلا، ایک ڈرامہ تھا۔ ہم کئی مہینوں سے عرض کر رہے تھے کہ اس طرح کی ڈرامے بازی کریں ہی نہ، آپ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم نے یہ فیصلہ دینا ہے، لہٰذا ہم یہی فیصلہ دیں گے۔ آپ کی عدالتوں میں کیس لگتا نہیں اور ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم خیال جج کیا فیصلہ دے سکتے ہیں، کمپرومائز جج کیا فیصلہ دے سکتے ہیں، یہ ساری قوم کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اور وہ جو افتخار عارف نے کہا تھا وہ بہت پرانی بات ہو گئی کہ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے، پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں بدقسمتی سے جو لوگ بک جاتے ہیں، جن کے ضمیر بک جاتے ہیں، وہ جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں کہ بھی روش پر نہیں چلتے، وہ مکمل طور پر ان کا قلم آلودہ نان و نمک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایونچولی ملٹری کورٹس کو اجازت دے دی ہے جسٹس امین الدین اور ان کے ہواری ججوں نے کہ کھل کے کھیلو، جو مرضی کرو، جس مرضی کو پکڑو، جس مرضی کے خلاف جو مرضی کیس بناؤ، ویری گڈ، کیری آن۔ اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے، انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی کرنے کا کہہ دیا کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی منشا پوری نہیں ہوتی، وہاں پہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے منشا پوری کر لو۔ تو سب ڈرامے بازی تھی۔ اب یہ جو نئی ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کے متعلق، پہلے بھی کچھ جج صاحبان نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جب تک آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، اس وقت تک آپ نظر ثانی میں جا ہی نہیں سکتے۔ اب نظر ثانی کا معاملہ ہی ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے، یعنی جب سپریم کورٹ نے، جسٹس منصور نے اور ان کے ساتھی ججز نے کئی مہینے پہلے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں تمام اسمبلیوں میں بنتی ہیں وہ فوری طور پر ان کو دی جائیں، اور چیف الیکشن کمشنر کی تمام حرکتوں کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اس فیصلے پر آج تک عمل درآمد ہوا نہیں ہے۔ تو پہلے اس پر عمل کریں، اس کے بعد نظر ثانی میں جائیے گا، ورنہ یہ توہین عدالت ہے۔ اب یہ جو توہین عدالت کا کیس لگا ہوا ہے سکندر سلطان راجہ کے خلاف، وہ بھی ایک ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے، اور جو مخصوص نشستوں کا کیس لگا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ تحریک انصاف کو واپس ملنی چاہیے، وہ بھی ایک ڈھکوسلا اور ڈرامہ ہے۔ یہ دونوں کیسز میں ہم دیکھیں گے کہ اہل قوت کے حق میں فیصلہ ایونچولی ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہے، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں، جو انہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو جس طرح جائز قرار دیا ہے، اور جو کچھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو آئینی بینچ کے اب اپنی پیدائش سے لے کے آج تک کی جو حرکتیں ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ ان کیسز کے فیصلے کیا آنے ہیں۔ تو پھر قوم کا وقت ہی ضائع نہ کریں، پہلے سے بتا دیں کہ ہم ملازم ہیں اہل قوت کے، اور ظاہر ہے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ کی عدالتوں میں کوئی آئے ہی نہ اپنی پلی لے کر بات ختم کرے۔